أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. صدق اللہ العظیم. سورہ نساء کے آغاز میں اللہ جل شانہ نے اپنی ذات پاک سے ڈرنے کی تلقین فرمائی، قریبی رشتوں کے حقوق کا اور ان کے تحفظ کا ذکر فرمایا. گزشتہ زیر درس آیت شریفہ میں یتیم کا مال امانت قرار دیا، اسے سپرد کرنے کی تلقین فرمائی، اور آج تلاوت کی گئی پہلی آیت شریفہ میں یتیم بچی کے حق میں ہونے والی ایک ممکنہ کوتاہی یا حق تلفی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور نصیحت کی جا رہی ہے کہ یتیم بچی کی حق تلفی مت کرو. ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء. معاملہ یہ ہے کسی کی کفالت میں یتیم بچی آ گئی، اور جس کی کفالت میں ہے سرپرست کفیل، اس سے اس کا نکاح رشتہ ہونا بھی ممکن ہے. وہ بچی خوش شکل بھی ہے اور مال والی بھی، یا خوش شکل تو نہیں، صرف مال والی ہے. یہ کفیل اور سرپرست یہ سوچنے لگتا ہے کہ اگر اس بچی کا کہیں اور نکاح کر دیا تو یہ مال ہاتھ سے چلا جائے گا، لہذا بالغ ہونے پر اس کا اپنے ساتھ نکاح کر لوں گا. مطلب کہ نکاح کا مقصد نکاح نہیں، نکاح کا مقصد صرف یتیم بچی کا مال ہتھیانا ہے. یہ ڈر ہے کہ اس کا نکاح کہیں اور کیا جائے تو مال ہاتھ سے جائے گا، اس یتیم بچی سے رغبت نہیں. عین ممکن ہے کہ مال کے حصول کے لیے نکاح کرے، مال کے حصول کے لیے رشتہ بنائے، لیکن نکاح کے بعد، رشتہ کے بعد اس کے حقوق میں کوتاہی کرے. اس امکانی صورت کو سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں خوف ہو اللہ تقسطوا فی الیتامى، تم یتیم بچیوں کے حق میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، تو پھر دیگر عورتیں موجود ہیں، جتنی استطاعت ہے انصاف کر سکو تو 2 سے کر لو، کر سکو تو 3 سے کر لو، کر سکو تو 4 سے کر لو. اس زمانہ میں باندیوں کا رواج بھی تھا، اگر ان خواتین سے نکاح کے علاوہ باندیاں رکھو تو وہ رکھ لو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر ایک سے زیادہ خواتین سے نکاح کی صورت میں امکان ہے کہ ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، برابری نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک ہی عورت سے نکاح کافی ہے. برابری، انصاف ہر چیز میں، رہائش میں، بیوی کے پاس رہنے میں، کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں. البتہ دل کا میلان اگر کہیں زیادہ ہے تو الگ بات ہے، لیکن دونوں کو برابر وقت دینا، برابر رہائش دینا، برابر کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، یہ سب ضروری ہے. انصاف ضروری ہے.
اگر انصاف روا نہیں رکھتا تو پھر قیامت کے دن حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کی ایک طرف جھکی ہوئی ہوگی اور ایک طرف کو گھسٹتا ہوا لے کر آگے چل رہا ہوگا، یعنی جس طرف انصاف نہیں کر سکا۔ ہاں انصاف کر سکے تو پھر 2 عورتوں سے نکاح کرے، 3 سے کرے، 4 سے کرے، انصاف برابری شرط ہے۔ تو فرمایا یہ خواتین موجود ہیں، ان سے نکاح کرو، یتیم بچی کے حق میں حق تلفی مت کرو، صرف مال ہتھیانے کے لیے نکاح کر لو، ایسے نہ ہو۔ ہاں حقوق پورے کر سکو، بیوی بنا کر عزت بنا کر رکھ سکو، پھر حرج نہیں ہے۔ فرمایا ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ جو تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک عورت سے نکاح کر لو یا کوئی اور باندھی اس کے ساتھ رکھ لو، اس کے اندر امکان ہے کہ تم کسی طرف جھکو گے نہیں، کیونکہ منکوحہ عورت کے حقوق اور ہیں اور باندھی کے حقوق اور ہیں۔ اگر کسی کے نکاح میں ایک منکوحہ عورت اور ایک باندھی ہے تو ان میں برابری ضروری نہیں، اس میں کسی ایک طرف جھکنے کا امکان نہیں۔ لیکن اگر آزاد عورتیں نکاح میں ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو وہاں کسی طرف جھکنے کا، کسی کا زیادہ خیال رکھنے کا اور کسی کی حق تلفی کرنے کا امکان رہتا ہے۔ دوسری تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں اور مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا، فرمایا وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، نکاح کی بات ہوئی کہ یتیم بچی کی حق تلفی مت کرو، دوسری عورتیں ہیں ان سے نکاح کرو تو نکاح میں حق مار بھی ہوتا ہے۔ فرمایا عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی سے دو، وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی سے دو۔ ہاں اگر عورتیں اپنی چاہت سے، اپنی خوشی سے تمہیں حق مہر پورا چھوڑ دیں یا اس میں سے کچھ چھوڑ دیں، واپس کر دیں، تو اسے تم اپنے استعمال میں لا سکتے ہو، اسے تم کھاؤ پیو، کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، خوشی سے چھوڑ دیں تو لے لو، اس مال کو استعمال کرو، لیکن خوشی سے، زبردستی بھی نہیں، ترغیب دے کر بھی نہیں، طیب نفس اندر کی خوشی سے۔ یہ تو معاملہ الگ ہوا، لیکن معاف کروانا یہ مرد کی شان کے خلاف ہے۔ اگر وہ بادل نخواستہ معاف کر بھی دے تو اس مال کا استعمال حلال نہیں ہوگا۔ بہرحال یتیم بچی کی حق تلفی کی بابت بات فرمائی، عورتوں کے نکاح کا ذکر ہوا تو ان کے حق مہر کی ادائیگی کی تلقین فرمائی۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔